بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بھائی خلیفہ کی ضرورت تو اس کو پڑتی ہے جسے موت آ جانی ہو کہ مرنے سے پہلے وہ اپنے لیے کسی کو نامزد کر دیتا ہے، میرے بعد یہ کام چلائے گا۔ یہ معنی بھی ہوتا ہے خلیفہ کا، لیکن خلیفہ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس کو خلیفہ بنا رہا ہے کہ وہ بھی مر چکا ہو۔ اس کو آپ دنیاوی مثال سے سمجھیں کہ جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی نا، تو یہاں پہ وائسرائے ہوتے تھے جو آپ سمجھ لیں ایک پپٹ کنگ، ایک کٹ پتلی ایک جو ہے وہ کنگ کے طور پہ بیہیو کرتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، جو کچھ وہاں سے آتا تھا اس کو کرتے تھے۔ ویسے تو آج بھی کٹ پتلی ہیں، اس وقت تو بہت زیادہ ہی تھے۔ وہ ملکہ کی طرف سے، کنگ کی طرف سے جو آرڈر آتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ تو وہ ایک طرح کے یہاں پہ خلیفہ ہوتے تھے کہ اس کا حکم یہاں پہ نافذ کرتے تھے۔ وہ بھی زندہ ہے اور نافذ کرنے والا بھی زندہ ہے۔ ان معنوں میں آپ بغیر ریزیمبلنس کے صرف اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان کس طرح اللہ کا خلیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہے تاکہ جو اس کے احکامات ہیں نا ان کو یہاں پہ اسٹیبلش کرے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آئے گی، اللہ چاہتا تو ایک آیت واحد میں سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یہ طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا۔ انسان خود ہی اس معاملے کو لے کے چلے۔ ان معنوں میں انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ اچھا، اب جب خلیفہ ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خلیفے کو ریسورسز بھی دینے چاہیے، اختیارات بھی دینے چاہیے۔ اگر اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، یہ تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ جس نے خلیفہ بنایا ہے اس کو پوچھ سکے، البتہ وہ جو کچھ امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے نیچے، اس کا اختیار تو وائسرائے کو ہوگا نا، ان لمٹس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے انسان کو کیا اختیار دیا ہے، حق اور باطل کی تمیز دی ہے، اپنی مرضی سے معاملات کو چلتا ہے۔ چند ایک چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں کہ اس کی کتنی زندگی ہونی ہے، اس نے کہاں پیدا ہونا ہے، اس کے ماں باپ کون ہونے ہیں۔ جو چیزیں اس کی تقدیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس نے سوال بھی نہیں کرنا، لیکن جو چیزیں اس نے آپ کے اختیار کے اوپر چھوڑ دی ہیں ایک ایک چیز کے بارے میں، وہ تو ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر بھی نیکی ہے وہ بھی پکڑی جائے گی کہ ہاں یہ ہے جی تولو اس کو، یہ بھی اس نے کی ہوئی ہے، اور ذرے کے برابر گناہ ہے وہ بھی نہیں چھپ سکے گا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نہیں وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے، وہ تقدیر کے اوپر چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ تقدیر پہ صرف وہ چیزیں آپ ڈالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے نہیں پوچھنی۔ مثلا کسی شخص سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ تو افریقہ میں کیوں پیدا ہوا ہے اور تو یورپ میں کیوں پیدا ہوا ہے، تیرا قد اتنا کیوں تھا، نہیں پوچھنا۔ محکمات پوچھی جائیں گی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ امپلائیڈ ہے کہ جس کا حکم دیا اس کا اختیار بھی دیا ہے۔ ویسے کوئی انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے، علیحدہ بات ہے، وہ کہتے ہیں نہیں شیطان نہیں نماز پڑھنے دیتا، تو میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ آج اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اللہ سے پڑھے گا تو 1,00,000 روپے کا چیک لے لے فی نماز، تو سارے دنیا کے شیاطین مل کے ایک بندے کی بھی فجر نہیں چھڑا سکتے۔ آپ جس کے بارے میں گمان کر سکتے ہیں کہ اٹھ ہی نہیں سکتا، وہ یہ جی شروع تو انجی ہے، یہ آنکھ ہی نہیں کھل دی، تکو جناب کس نے آنکھ کھل دی ہوتی، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شیطان کبھی بھی ٹینجیبل آ کے فزیکلی سامنے آ کے نہیں آپ کو ورگلائے گا، زبردستی نہیں پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا، تو فرشتوں کی ظاہر ہے کہ اب فرشتوں سے اب بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی آگے اپنی یعنی ایک ان پٹ دی، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ان نے کہا کہ اے اللہ تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور اس میں خون ریزی کرے گا۔ اچھا، اب اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا۔ بعض لوگ تو فرشتوں کا علم غیب اس سے ثابت کر رہے ہیں، حالانکہ علم غیب کا تو کچا چٹا آگے کھل جائے گا۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے چیزوں کے نام بتا دیے تو وہ ان کو کوئی نہیں آئے فرشتوں کو۔ یہ فرشتوں کی اسیسمنٹ تھی
اس لیے کہ فرشتوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے، کہ جس کے پاس اختیار ہو تو وہ اپنے اختیار کو مس یوز نہیں کرے گا۔ مخلوق چونکہ ناقص ہے، اگر مخلوق کو بھی وہ اختیار دیا گیا تو وہ اس کو پرفیکشن کے ساتھ یوز نہیں کریں گے، وہ شر کا ہی غلبہ ہوگا، خیر کا نہیں ہوگا۔ فرشتے تو خود چونکہ سراپا خیر ہیں، ان میں شر ہے ہی نہیں ہے۔ ایک یہ توجیہ ہے جو اصل توجیہ ہے، اور ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو سپورٹ قرآن حکیم کسی حد تک کرتا ہے۔ سورۃ الحجر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، اور جن بھی صاحب اختیار مخلوق ہے، اور جنات بھی آپس میں وہی حرکتیں کرتے تھے لڑنے مرنے والی، تو فرشتوں نے اسی پر قیاس کیا کہ جس طرح جنات کر رہے ہیں یہ بھی یہی کچھ کرے گا، اور ساتھ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر مقصد یہی ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا کسی مخلوق کو، تو ہم سے زیادہ کون عبادت کر رہا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ لیکن فرشتوں کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے، بلکہ بلٹ فار عبادت ہے، وہ بائی ڈیفالٹ، جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہا جاتا ہے۔ ان میں تو اختیار ہی نہیں نافرمانی کا۔ شیطان نے بھی اس لیے نافرمانی کی کہ وہ جنوں میں سے تھا۔ سورہ الکہف میں آئے گا نا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، ورنہ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم عدولی کرتے ہی نہیں ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مراد یہ کہ میرا یہ ایک پلان ہے اور مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ سر آپ بڑے قیمتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا عزیز ہے کہ اسے، یعنی فرشتے بھی ویسے عزیز نہیں ہیں۔ آپ کا مقدمہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کیوں بندے بنائے ہیں، حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کوئی کورونا ایک داڑا ہی نکلنا ہے بندے کا پتر، لیکن سر وہ ایک بندہ جو نکلنا ہے نا، وہ بندہ جبرائیل پہ بھی بھاری ہے، کیونکہ جبرائیل تو اپنی مرضی سے خدا کو مانے ہوئے ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہنا کہ میرے ساتھ ایمان ایکسچینج کر لو تو میں کبھی بھی نہ کروں۔ یہ جو انسان کو اللہ نے خوبی دی ہے نا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے، سر یہ حسرت تو جبرائیل کے دل میں ہمیشہ ہی رہے گی کہ میں نے رب کو اپنی مرضی سے نہیں چنا، بلکہ رب نے مجھے چنا ہوا ہے۔ انسان کسی کے لیے کمٹمنٹ شو کرے اپنی مرضی سے، جو اس کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز کا مزہ ہو سکتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ یہی وہ ایکوائرڈ نالج ہے، فزیکل فینامنا آف نیچر کا علم۔ شروع میں آپ کوئی بھی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو اس کا نام ہی رکھتے ہیں نا۔ جب بھی کوئی چیز ڈسکور ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ لوہا دریافت ہوا تو اس کو انسانیت نے نام دیا۔ کوئی جانور دریافت ہوتا ہے جو پہلے علم میں نہیں، اس کو نام دیا جاتا ہے۔ کوئی دھات دریافت ہوتی ہے، کوئی پیریوڈک ٹیبل میں آپ کو پتہ ہے اب تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو وہ جو بھی چیز ڈسکور ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے۔ تو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھا دی تھیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ انسانیت نے ترقی کی ہے۔ وہی علم جو ہے وہ جو پوٹینشلی، یعنی ان کے اندر یہ پوٹینشل موجود تھا، ایکسپلور ہونے میں دیکھ لیں 10,000 سال لگ گئے، اور آج دیکھ لیں انسان کا علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ عقل دنگ ہے۔ 8 سے 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے کہ انسان وہ سمجھ لے کہ یہ جنت ہی ہے۔ ہر چیز کس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ الیکٹرانکس کی دنیا میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی پچھلے 50 سالوں کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ اس کو پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ یعنی جو میں نے پلان سوچا ہوا تھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پلان درست نہیں تھا یا بہتر نہیں تھا،
تو میرے پلان میں جو چیز ہے، اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اس انسان کو، جو تمہیں نہیں دی ہے۔ تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل کو چیزوں کے نام نہیں آتے، تو اولیاء اللہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دل کے حال جانتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ حضرت جبرائیل تو صرف فرشتے نہیں ہیں، فرشتوں کے پیغمبر ہیں، عام انسانوں سے تو افضل ہیں، تو وہ حضرت آدم کے دل کا حال جان لیتے نا، آدم کو تو سکھا دیے تھے نا، آدم کے تو دل میں وہ نام آ گئے تھے نا، تو جو دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ابھی پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی دل کا حال پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو فرشتے ہم نہیں پڑھ سکتے، ابھی آدم کا دل پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کچھ سکھایا ان کو، سب کچھ کہانی ہے۔ قرآن کے ہر صفحے پہ اتنی بڑی بڑی چپیڑیں ہیں سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کی فرسودہ نظریات کے اوپر، اس لیے انہوں نے ایسے بالکل صحیح ٹوٹکا آپ کو بتایا کہ قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں ان کے پاس، یہ رسک لے بھی نہیں سکتے۔ ترجمے بھی صرف برکت کے لیے کیے ہیں، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ آپ بہار شریعت کھول کے دیکھیں، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے نا اردو زبان کے اندر، مفتی امجد علی صاحب نے لکھا ہے، اعلیٰ حضرت احمد صاحب ریلوی صاحب کے خلیفہ ہیں، تو جب نماز کا چیپٹر شروع ہے نا، وہ ہر چیپٹر سے پہلے نا جو ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں نا اس پہ احادیث لے کے آتے ہیں۔ طہارت کا چیپٹر ہوگا تو بخاری مسلم سے احادیث لے کے آئیں گے، وضو کے اوپر، غسل کے اوپر، ان ساری چیزوں کے اوپر۔ اسی طریقے سے حج کا چیپٹر آئے گا، احادیث لے کے آئیں گے۔ نماز کا جب چیپٹر آیا نا تو اس میں بھی حدیثیں لے کے آئے، لیکن حدیثیں کون سی کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اب آگے نماز کا طریقہ بھی تو لکھنا چاہیے تھا نا ان کو، تو وہ حدیثیں چھوڑ دی، باقی جتنی بخاری مسلم میں حدیثیں تھیں ساری ایک جگہ جمع کر دی، لیکن ضمیر تو ملامت کرتا ہے نا، تو اینڈ پہ جا کے لکھا کہ یہ احادیث ہم صرف برکت کے لیے لکھ رہے ہیں، رہا ان احادیث کی روشنی میں نماز کا طریقہ اخذ کرنا تو وہ ہمارا کام ہی نہیں، ہمارے بزرگوں نے بہت عرصہ پہلے یہ کام کر دیا، ہمیں اسے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بزرگ جو بہت عرصہ پہلے کام کر کے گئے نا، وہ کام کر کے نہیں گئے، کام پا کے گئے نا۔ تو یہ اندھا تھا جب بخاری مسلم سے حدیثیں لکھ رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ، جب تم فضائل لکھ رہے ہو نماز کا طریقہ بھی اسی بخاری مسلم سے لکھو نا، اور پھر بتاؤ کہ بزرگ کام ڈال کے گئے ہیں۔ تو اصول برکت کے لیے وہ کہتے، اس میں لکھا ہے کہ ہم یہ برکت کے لیے لکھ رہے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہم نے نماز کا طریقہ اخذ کرنا ہے۔ تو قرآن بھی جو ترجمے میں ہیں برکت کے لیے ہوئے ہیں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو پڑھ کے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، ہم تو دل کا حال نہیں کسی کا جان سکتے، علم غیب نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا۔ پھر اللہ نے کہا قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان کو ذرا بتا دو نا ان چیزوں کے نام۔ تو آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر وہ نام بتا، فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، یعنی جو بھی اللہ نے ایک سامپل کے طور پہ چیزوں کے نام پوچھے تھے، تو اللہ نے فرمایا قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمین و آسمانوں کے غیب کو جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یہاں بھی علم غیب کا اللہ نے بتا دیا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، اور جتنا علم میں کسی کو سکھاؤں گا اس کو آئے گا، اور جس کو میں نے نہیں سکھایا ہوگا کسی کی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ وہ حاصل کر سکے۔ اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اچھا، اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے علم کی بنیاد کے اوپر، وجدان، عشق، یہ جو آپ کو کوئی کہانیاں کرائی ہوئی ہیں ان پہ نہیں، علم کی بنیاد پہ۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ دعا کیا کریں قل رب زدنی علما، اے رب ہمارے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔
اب جو ظاہر کر رہے تھے وہ تو ہمیں بھی پتہ چل گیا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، کافی ہیں، یہ زمین میں فساد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا. اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے دل کے اندر بھی اگر کوئی خیال آتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والا ہے. یہاں پہ شائبہ ہوتا ہے اس بات کا کہ فرشتوں کی خواہش یہ تھی کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے، ان کے اندر کہیں چھپی ہوئی ایک خواہش موجود تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو نا، جو تم کہہ رہے ہو وہ بھی مجھے پتہ ہے، جو تواڈے اندر خواہش ہے نا وہ بھی مجھے پتہ ہے. اس میں یعنی ایک اشارہ ملتا ہے. ظاہر ہے وہ جو مقدمہ جس طرح لڑ رہے ہیں، اب وہ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ ہمیں خلیفہ بنا دے. ظاہر ہے اللہ تو مالک ہے، تو مالک کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک ڈیکورم کے اندر ہی اپنا میسج کنوے کیا جاتا ہے نا کہ یا اللہ اس کو بنا رہا ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، اس میں تو یہ ہے، یہ ہے. تو مراد یہ ہے کہ اسی بھی ہیں، سانوں بھی کنسیڈر کرو. تو وہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو وہ مجھے پتہ ہے، جو تمہارے اندر ہے، جو تمہارے اندر اگر کوئی خواہش چھپی ہوئی ہے نا تو وہ بھی مجھے پتہ ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. ابلیس یعنی جو جیلس ہونے والا ہے، حسد کرنے والا. اچھا یہاں پہ یہ حکم نہیں آیا کہ ہم نے فرشتوں اور ایک جن کو حکم دیا، یہ تغلیب کا قاعدہ ہے. قرآن میں 7 مقامات پہ قصہ آدم اور ابلیس آیا ہے. سورہ البقرہ میں بھی آیا ہے، اس کے بعد سورۃ الاعراف میں آئے گا، سورہ الکہف میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ صاد کے اندر. لیکن ایک ہی موقع ہے قرآن میں جہاں پہ یہ بات آئی ہے کہ وہ جن تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا. 6 مقامات پہ یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فرشتوں کو حکم ہوا ہے تو ایک فرشتہ کیوں باغی ہو گیا ہے، جبکہ قرآن جگہ جگہ آتا ہے فرشتے باغی نہیں ہوتے. اس لیے میں کہتا ہوں قرآن کا ایک صفحہ بھی اگر آپ نکال دیں نا تو قرآن ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوگا. اور وہ سورۃ الکہف میں ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اگر وہ فرشتہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا. وہ جنوں میں سے تھا. ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا، انکار کیا اس نے اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور یوں وہ کافروں میں داخل ہو گیا. اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہے ہی کافر تھا. مراد یہ کہ اس کے اندر کی یہ جو تکبر تھا اس کو کھولنے کا سبب یہ واقعہ بنا، ورنہ وہ اندروں ہے ہی کچھ سی، اس پہ مشکل وقت نہیں آیا تھا. جس طرح معذرت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی امت کا خیر خواہ ہی نہیں ہے. اور جن جن باتوں کے اوپر وہ حکمرانوں کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ خود حکومت میں آتے ہیں ان حکمرانوں کی طرح وہ بھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر برے طریقے سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ بھی اندر سے یہی کچھ ہی تھے. ہاں ایکسپوز اس وقت ہوئے کہ جب ان کے اوپر بھی وہی وقت آیا. جب تک مشکل وقت نہیں آئے گا تو کیسے پتہ چلے گا. غزوہ تبوک نہ ہوتی تو منافقین اور مومنین کا فرق کیسے پتہ چلتا. غزوہ احد نہ ہوتی تو عبداللہ ابن ابی جو 300 بندے لے کے الگ ہو گیا تھا تو کیسے پتہ چلتا کہ ماشاءاللہ نعرے مارنے والوں میں 300 بندہ جو ہے منافق ہے. کیسے پتہ چلتا. 1000 میں سے 300 نکل گیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر یہ غزوہ احد کا یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا، کوئی مجھ سے پوچھتا تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں کوئی بھی منافق نہیں ہے. لیکن میں تو حیران ہو گیا کہ 300 بندے تو احد میں ہی نکل گئے. 1000 میں سے 300 نکل گئے، آلموسٹ 1/3 ہی نکل گئے نا. تو جب مشکل وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کون محبوب کی امت میں سے ہے. ویسے آپ کہہ لیں جتنا مرضی آپ نعرے مار لیں، اپنے املاک کو نقصان پہنچا لیں، بڑے بڑے بینرز لگا لیں، بہت آسان ہے. مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہے ہی کافروں میں سے تھا، یعنی اس کے اوپر جب یہ وقت آیا پھر اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ اس کے اندر یہ چیز بھری ہوئی تھی. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ،
تو ہم نے آدم سے اور اس کی بیوی سے فرما دیا تھا کہ تم دونوں اس جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ پیو جتنا چاہو یہاں پر، جتنا عرصہ چاہو یہاں پہ اس جنت میں رہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں تم نے جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہوا تو تم پھر حق تلفی کرنے والوں میں، ظالموں میں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں درخت کون سا تھا، وہ جڑا بھی ہوئے درخت تل کے فرق پہنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ درخت کی کوئی خوبی نہیں بتانا چاہ رہا کہ وہ درخت نے اینج کر کے کھینچ لیا سی، یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے ایک سیمپل کے طور پہ ایک چھوٹا ٹیسٹ انسان کو گزارا کہ فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں، یعنی وہ انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے نا۔ تو یہ انسانیت کا ایک ٹیسٹ تھا کہ دنیا میں، چونکہ اللہ نے تو پہلے ہی پلان کر دیا تھا کہ دنیا میں تو میں نے بھیجنا ہے، یہاں پہ انہوں نے رہنا ہے، تو ان کے لیے کچھ چیزیں ہوں گی جو میری طرف سے حکم ہوں گی یہ کرنی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو منع کی گئی ہوں گی۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں اینول ایگزامینیشن سے پہلے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ سمجھ لیں، تو اس میں سے یہ گزارا۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جس میں وہ تھے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ جو سیغے استعمال کر رہا ہے تثنیہ کے کر رہا ہے، لہذا یہ کرسچینٹی میں آیا نا، وہ کہتے ہیں ایکسیز آف ایول جو ہے وہ عورت ہے، ایو، اما ہوا کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایو، تو یہ ایول یعنی برائی، یہ انہوں نے عورت سے، یہ جو آج کہہ رہے ہیں ہم عورت کے بڑے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہوں نے تو اپنی ماں کے نام سے ایول کو ڈیڈکٹ کیا ہوا ہے، ایول، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کو ہم نے کہا، ان دونوں نے نافرمانی کی، ان دونوں کو شیطان نے بہکایا، یہ کسی ایک انڈیویجول کے اوپر نہیں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، کیونکہ ہر ایک کی اپنی مرضی تھی، سیدنا آدم کی بھی اپنی مرضی تھی اور اما ہوا کی بھی۔ اچھا، آپ کو تورات کے اندر ملے گا کہ وہ مور کی شکل میں، مطلب اس کے پاؤں کے ساتھ لگ کے داخل ہوا، یہ ساری کی ساری فضول چیزیں ہیں کہ ان کے پیچھے پڑھا جائے، ایک انٹرسٹ کے طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن اس چکر میں پڑھنا کہ وہ کیسے گیا تھا جی جناب، کہ تسی راہ ڈھک لینا ہوتا کیسے گیا تھا، اور جس طرح مرضی گیا ہوئے کوئی فرق نہیں پہنتا، یہ یعنی خام خواہ کی بحثیں ہوتی ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دو انگلیاں۔ ہمیں ایک بندے نے جناب یہاں پہ اکیڈمی میں رابطہ کر کے کہہ رہا ہے جی کیڑیاں دو انگلیاں جوڑیاں سن حضور نے، وہ پائی جیڑیاں بھی دو جوڑیاں نے، بتانا آپ علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے، یہ والے ویسے یہی دو جوڑی تھی شہادت کی اور درمیان والی، کہ میرے بعد اب قیامت ہی آئے گی، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یعنی نبی علیہ السلام خود بھی قیامت کی خبر ہے۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ انگلیاں کون سی دو تھی، تو یہی ہوتا ہے کہ ہم انگلیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو میسج ہے وہ پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو ورگلایا۔ ابھی یہ آیت باقی ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس آیت کو ہم ایلبوریٹ کریں گے کہ کس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے، اور کراس ریفرنس کے طور پہ جو باقی آیات جہاں سے ضرورت پڑی تو میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے۔